اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی ان مراجع کرام میں سے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ نجف سے کربلا نہ صرف پیدل بلکہ پا برہنہ زیارت کو انجام دیا، ننگے پاؤں۔ اس زمانوں میں سوچئے کہ جس وقت اتنے روڈ بھی اتنے اچھے نہیں بنے ہوئے تھے، پا برہنہ ننگے پاؤں چل کر زیارت، کئی مرتبہ، ایک دفعہ نہیں۔ اور آیت اللہ مرشی نجفی 20 مرتبہ نجف سے کربلا پیدل چل کر گئے، 20 دفعہ آیت اللہ مرشی نجفی۔ اور آیت اللہ سید محمود حسینی شاہرودی نجف سے کربلا 40 مرتبہ پیدل زیارت کے لیے گئے ہیں، اور اس پیدل زیارت کے لیے بھی انہوں نے 40 یعنی 40 کا عدد مکمل کیا ہے۔ سوچ سکتا ہے کوئی 40 یعنی 40 کی زیارت پر جانا، لیکن 40 یعنی 40 سال تک وہ انہوں نے اس عدد کو بھی مکمل کیا کہ 40 کی زیارت کے لیے بھی 40 یعنی 40 کا عدد میں مکمل کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ آیت اللہ محمود شاہرودی، یہ وہ ان میں سے بھی ایک ہیں کہ جنہوں نے کہا جاتا ہے یہ کہ حج پر بیعصہ جو ہوتا ہے، جہاں جو کہ مجتہدین کرام کا ایک آفس ہر حج میں قائم ہوتا ہے، جس میں ان کے حجاج کو جو ہے وہ مسائل شریعت اور ان کی پرابلمز کو سالو کیا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے آیت اللہ محمود شاہرودی نے اس چیز کو قائم کیا تھا، بعثت الحج کے نام سے انہوں نے شروع کیا تھا۔ اور یہ مرزا نائینی کے شاگرد تھے، جو خود مرزا نائینی کتنے مشہور و معروف ہمارے فقہا میں سے گزرے ہیں۔ اور حتیٰ کہ جب مرزا نائینی جب کسی شاگرد کو اجازہ روایت دیتے تھے، یعنی اجتہاد کی کوئی سند دیتے تھے، تو وہ اپنے اس شاگرد محمود شاہرودی سے مشورے کے بعد دیا کرتے تھے۔ ان کی علمی عظمت بتا رہا ہوں۔ اور ان کو کہتے تھے کہ ان کی رائے اور گواہی 2 کے برابر ہے، 2 کے برابر۔ یہی وجہ ہے کہ 2 مشہور مراجع آیت اللہ ضیاء الدین عراقی اور آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی آیت اللہ محمود شاہرودی کو ذو شہادتین کہتے تھے۔ ذو شہادتین اس طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد۔ خزیمہ بن ثابت، ان کی ایک کی گواہی کو پیغمبر اسلام نے 2 کے برابر قرار دیا تھا، کہ خزیمہ کہ پیغمبر نے گھوڑے والا ایک واقعہ ہے کہ کسی سے خریدا تھا، اس کو پیسے دے دیے تھے، اور گھوڑے کا نام تھا مرتجز۔ تو ان صحابی نے جب اس نے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں، تو خزیمہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، تو جبکہ خزیمہ اس وقت موجود نہیں تھے، کہا کہ سب سے سچا ترین شخص ہے، یہ بات کہہ رہا ہے جو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پیغمبر نے خزیمہ کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا تھا۔ تو مرزا نائینی ان کو کہتے تھے کہ تمہاری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے، جبھی آیت اللہ ضیاء الدین عراقی اور آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی ان کو ذو شہادتین کے نام سے پکارتے تھے۔ تو یہ وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس 40 کے اوپر پیدل چلنے کے لیے بھی اس 40 کا عدد جو ہے وہ مکمل کیا، یعنی 40 سال تک یہ 40 کے موقع پر پیدل نجف سے کربلا جاتے رہے۔ بڑی عظیم شخصیت۔ اور اس قدر تاکید ہے کہ ابو جارود صحابی فرماتے ہیں کہ چھٹے امام نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے اور قبر حسین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو راوی نے کہا کہ سواری کے ساتھ 1 دن، اور اگر پیدل جاؤں تو 1 دن اور دوسرے دن کا کچھ حصہ مجھے لگتا ہے پہنچنے میں۔ امام نے فرمایا پھر تو تم ہر جمعہ ہی جاتے ہوں گے؟ تو میں نے کہا نہیں ابن رسول اللہ، میں تو سال میں 1 مرتبہ جاتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا تم نے کتنا بڑا ظلم کیا، اگر قبر حسین ہم سے قریب ہوتی تو تم ہمیں اس سے جدا نہ پاتے۔ یعنی جو جا سکتا ہو اتنا کم نہ جائے کہ بس ٹھیک ہے میں ہو کے تو آ گیا ہوں سال میں 1 دفعہ، جس کے امکانات زیادہ ہوں اسے زیادہ سے زیادہ زیارت امام حسین کے لیے جانا چاہیے۔ امام نے کہا تم نے بڑا ظلم کیا، اتنے کم جاتے ہو وہاں پر۔ تو لوگوں کی باتوں کی اس میں بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جو دیگر اپنے احکام اور ذمہ داریاں ہیں انسان مالی وہ بھی پورا کرے، لیکن اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ زیارت امام حسین کے لیے بھی جاتا رہے۔ اور آیت اللہ سید محمد تقی طبع طبائی قمی، یہ بھی نجف سے کربلا پیدل اس انداز سے جایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے آیت اللہ سید محمد تقی طبع طبائی قمی،
کہ آیت اللہ خوئی نے اپنی زندگی میں صرف 3 افراد کو اجازہ روایت دیا تھا، یعنی اجتہاد کی سند جسے کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک آیت اللہ سید تقی طباطبائی قمی تھے، دوسرا مرزا علی فلسفی، اور تیسرا آیت اللہ سیستانی۔ آیت اللہ خوئی نے صرف 3 اجازہ اجتہاد دی، جن میں سے ایک یہ شخصیت ہے آیت اللہ تقی طباطبائی قمی، بہت عظیم مرجع ہیں۔ اور یہ آیت اللہ سید محمد شاہرودی، یعنی بڑے بڑے ہمارے علماء مراجع لیول کے، وہ اس سفر کی پابندی کرتے رہے نجف سے کربلا پیدل جانے کی۔ اسی طریقے سے امام خمینی کے فرزند احمد خمینی، یہ بھی جب وہاں پر موجود تھے تو اس طرح سے زیارت کے لیے جایا کرتے تھے نجف سے کربلا پیدل۔ یہ مرحوم آیت اللہ خوئی، آیت اللہ العظمیٰ آقا سید ابو القاسم الموسوی الخوئی، ان کا پیدل جانا زیارت کے لیے 40 کے سفر پہ۔ آیت اللہ سید محسن الحکیم طباطبائی، جن کے نواسے سعید الحکیم طباطبائی، جن کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا، اور آج ہی ایک اور بلکہ کل ان کی خبر آ گئی تھی، آیت اللہ سید حسن زادہ عاملی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آیت اللہ سید حسن زادہ عاملی، شیخ حسن زادہ عاملی، وہ انتقال کر گئے، اور ان کو علامہ ذوالفنون کہا جاتا ہے۔ یعنی اتنے مختلف علوم کا ماہر بہت ہی کم شیعہ علماء میں گزریں گے جو اتنی، یعنی حساب، میتھمیٹکس، جیوگرافی اور ہر قسم کے علوم کے ماہر تھے وہ، اور اسی پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے استاد آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی عظمت کو سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بہرحال اس لحاظ سے، اور اسی دوران جب میری گفتگو چل رہی ہو، اب زیر لب اگر ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتی رہیں تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، اب جو کہ آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی، یہ پیدل اس طرح سے زیارات کے اوپر جو ہے وہ جاتے تھے، اور یہ بھی آیت اللہ شاہرودی ہی ہیں۔ اچھا، ایک آیت اللہ شیخ ابو تراب آل آقا کرمان شاہی، یہ نجف سے کربلا پیدل جاتے ہوئے۔ اچھا، یہ اور بتا دی جائے چیز کہ یہ آیت اللہ کرمان شاہی انہی سے ملتی جلتی ایک شکل کہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی بھی، آیت اللہ شیخ جواد تبریزی یہ ہیں اور آیت اللہ کرمان شاہ یہ ہیں۔ دونوں کی شکلوں کی مشابہت کی وجہ سے انٹرنیٹ پر ایک غلط تصویر کے آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کے نام سے چل پڑی، جبکہ یہ شیخ ابو تراب آل آقا کرمان شاہی کی تصویر۔ لوگ عام طور پر اس کو لگا رہے ہیں کہ یہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کی ہے، جبکہ یہ شیخ جواد تبریزی نہیں ہے یہ، بلکہ یہ شیخ ابو تراب آل آقا کرمان شاہی۔ تو بہرحال یہ ایک چیز بتا دی جائے، کیونکہ انٹرنیٹ پہ بہت سی چیزیں اس کو لوگ پھر دیکھ کے اسی کو ہی بار بار اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے نام سے، جبکہ یہ چیز غلط ہے، یہ اس پہ کراس لگ جانا چاہیے، یہ ان کی تصویر نہیں ہے شیخ جواد تبریزی کی۔ اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم، یہ اتنے بڑے ہمارے عالم تھے کہ ان کے متعلق گمان ہونے لگا تھا، اور اہل سنت حضرات ان کو ان کے تقدس معابی وغیرہ کو دیکھ کے دھوکہ کھا گئے تھے کہ شاید امام مہدی یہی ہیں۔ آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم، بحر العلوم لقب تھا ان کا، نام مہدی تھا، علم میں بھی اور تقدس کے اندر اتنے زیادہ تھے۔ اچھا، ایک وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دستہ آتا ہے کہ جو کہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آتا ہے حرم میں، اور دوڑتا ہوا عزاداری کرتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ یہ بڑا فوق العادہ اور بڑا عجیب و غریب ایک غم انگیز ایک سما ہوتا ہے وہاں پر۔ یہ دستہ تویریج کہلاتا ہے، توئے واو رے یہ جیم، تویریج۔ اچھا، یہ ایک تویریج ایک 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کربلا سے ایک جگہ ہے، وہاں سے وہ لوگ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خیمہ گاہ، پھر وہاں سے پیدل دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور دوڑتے تیز رفتاری کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے یہاں سے نکلتے ہیں۔ اور آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی نے دستہ تویریج کے لیے کہا کہ ان کا یہ دوڑ کر آنا یہ بھی شاعر حسینیہ میں سے۔
آیت اللہ سید محمد مہدی بحرالعلوم عزاداری کے لیے عاشور کے موقع پر ایک دفعہ کھڑے ہوئے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ جب دستہ تویرج دوڑتا ہوا یہاں سے گزرا تو ان آیت اللہ مہدی بحرالعلوم نے امامہ اتار کے اپنا نیچے پھینکا، اور زار و قطار اس قدر، حالانکہ بہت بزرگ ہو چکے تھے لیکن انہی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اور اس طرح سے انہوں نے عزاداری کرتے ہوئے اپنا حال، یعنی ان کا بہت برا ہو گیا، لوگ ان کو کھینچ کر باہر لے کر آئے اور کہا کہ آغا اس سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ دستہ تویرج کو دیکھ کر یہ آپ اس کے اندر اس انداز سے دوڑتے ہوئے کیوں اس کے اندر شامل ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں نے دیکھا کہ خود امام زمانہ علیہ السلام اس دستہ تویرج کے اندر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ اس میں اس انداز سے ماتم کر رہے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے دستہ تویرج جو ہے یہ بہت ہی وہاں پر ایک بہت شہرت رکھتا ہے، اور اس کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر اتنے بڑے بزرگ عارف نے خود امام زمانہ علیہ السلام کو شامل ہو کر عزاداری اور ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آیت اللہ سید محمد مہدی بحرالعلوم وہ بھی اس طرح سے اس کے اندر شامل ہوتے تھے، اور یہی دستہ تویرج ابھی اربعین کے موقع پر بھی اس میں بھی آتا ہے، اور اربعین کے موقع پر بھی اسی انداز سے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے پھر آیت اللہ موسوی جزائری ہیں جو اہواز کے امام جمعہ اور جماعت تھے، وہ یعنی مراجع اور علماء اس طرح سے آتے ہیں۔ آیت اللہ امام خمینی کے جو بیٹے تھے مصطفیٰ خمینی، جن کو عراق میں شہید کر دیا گیا تھا، وہ بھی اس طرح سے آتے تھے اور تمام زائرین کی خدمت کرتے ہوئے، ان کے لیے کھانے پکاتے ہوئے سفر میں ان خدمات کو انجام دیتے تھے۔ اور آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی، یہ تو آتے تھے جس قدر بھی ان کے لیے ممکن ہوتا تھا، نجف سے کربلا پیدل بھی چلتے تھے، اور زائرین وغیرہ کے لیے ویل چیئرز بھی چلاتے تھے۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کچھ دن پہلے انتقال ہوا ان کا، تو اتنے بڑے علماء اور مراجع اس قدر آ کر یعنی اربعین کی کس قدر عظمت ہوگی جس کو پہچانتے ہوئے آ کر ان خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ آقا حجت الاسلام شیخ زگزاکی نائجیریا کا یہ مجاہد، اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کربلا کے اندر جو اربعین کی جو تعداد مومنین کی ہوتی ہے، اس کے بعد دنیا میں اگر کسی جگہ ہوتی تھی تو وہ نائجیریا میں ہوتی تھی، اور نائجیریا کے بعد شاید آپ لوگوں کے لیے وہ حیرانگی ہو کہ پاکستان کے اندر بھی مختلف علاقوں میں اربعین کے موقع پر جو لوگ پیادہ روی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی بہت بڑی تعداد، تقریباً پاکستان اس کے اندر کمپیریزن بھی کیا جانے شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان میں بھی کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ جو وہاں نہیں جا پاتے ہیں وہ اپنا اظہار عقیدت اس انداز سے مناتے ہیں۔ البتہ ڈسپلنڈ ہو جانا چاہیے بہرحال کسی اس میں، لیکن لوگ اپنے طور پر مختلف علاقوں سے ان جلوسوں وغیرہ کو نکالتے ہیں۔ آیت اللہ شیخ زگزاکی جو تھے یہ ابتداً فقہ مالکی کے تھے، یعنی ہمیشہ سے یہ شیعہ نہیں تھے، انہوں نے شیعہ مذہب کو قبول کیا تھا، پہلے مالکی تھے، نائجیریا میں تھے، اور پھر اس کے بعد جب امام خمینی کے افکار سے بڑے متاثر ہوئے تھے اور 1980 میں ایران بھی گئے تھے، اور باقاعدہ امام خمینی نے بھی ان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا، اور آیت اللہ خامنئی نے بھی ان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا، اور انہوں نے نائجیریا میں 1 کروڑ سے زائد افراد کو شیعہ کیا، شیخ زگزاکی 1 کروڑ سے زائد۔ اور 2014 میں جب قدس ریلی وہاں پر منائی جا رہی تھی تو وہاں پر حملہ ہوا تھا جس میں ان کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے اس کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور پھر جب 2015 میں اگلے سال ہی پھر دوبارہ امام بارگاہ بقیت اللہ کے نام سے وہاں پر ایک امام بارگاہ تھا، ایک مجلس اعضاء پہ حملہ کیا گیا، کریک ڈاؤن ہوا، اور اس میں 1000 کے قریب مومنین شہید ہوئے ہیں، ان میں ان کا جو ایک بیٹا بچ گیا تھا 2014 میں، وہ 2015 میں وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو بڑی اس مرد مجاہد کی بڑی قربانیوں کی داستانیں ہیں، خود بھی ابھی ان کو 20 مرتبہ گرفتار کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے ان کے اوپر۔ تو بہرحال اربعین کے موقع انہوں نے بھی نائجیریا کے اندر اربعین کی پیادہ روی اس لحاظ سے شروع کی تھی تاکہ اسی کی یاد میں، اور لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر اربعین میں کے موقع پر اس طرح سے پیدل جلوس نکالا کرتے تھے۔
آیت اللہ خامنئی بھی یہ فرماتے ہیں رہبر معظم کہ 40 کا اجتماع عشق اور ایمان اور عقل و جذبے کا ایک امتزاج ہے. ہم بھی دور سے 40 حسینی کی زائرین کو دیکھ کر رش کر رہے ہیں اور یہ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. یعنی مراجع جو اس وقت اپنی مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں جا پا رہے ہوتے ہیں وہاں پر، وہ اس انداز سے اس کے اوپر رش کر رہے ہوتے. اور آیت اللہ شبیری زنجانی بھی فرماتے ہیں کہ میں آرزو رکھتا ہوں اگر جسم میں میری اتنی طاقت آ جائے تو میں اس پیادہ روی میں خود جا کر شریک ہو جاؤں جو 40 کی. یہ آیت اللہ شبیری زنجانی. اور اسی طریقے سے آیت اللہ صافی گل پائیگانی بھی یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آپ ان افراد کے قدموں تلے اپنے بالوں پر بچھاتے ہیں. کاش میں بھی یہ افتخار پاتا کہ لبیک یا حسین کے نعرے بلند کرتا ہوا آپ کے ہمراہ پیدل چلتا اور آپ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا، زائرین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا. تو اس قدر اس کی عظمت ہے. واقعتاً ہم کو ایک حسرت سے ان زائرین کو دیکھنا چاہیے اور آئندہ سالوں میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. زائرین کو آپ دیکھیں کس قدر مصیبتیں صعوبتیں اٹھاتے ہوئے اپنے پیاروں کو اپنے گردنوں کے اوپر اس طرح سے اٹھا کر اس سفر کو طے کر رہے ہوتے ہیں. کتنے بیمار زائرین ہیں، وہ اسٹریچرز پر، بیماری کے بستر پر، ان کو نجف سے کربلا اس انداز کا سفر وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. معذور افراد کو آپ دیکھیں ویل چیئرز کے اوپر اس سفر کو انجام دے رہے ہیں، بے ساکھیوں کے اوپر لوگ اس سفر کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور غریب ترین افراد، غریب ترین جن کے حلیوں سے آپ دیکھیں کہ مفلس ترین، وہ بھی اس عشق حسینی میں کس قدر دیوانہ وار اس سفر کو طے کر رہے ہوتے. ایک عجیب، بلکہ جن کے پاؤں بھی نہیں ہوتے وہ بھی اسی انداز سے اس سفر کو انجام دے رہے ہوتے، گھٹنوں کے بل چل چل کے جا رہے ہوتے. یعنی واقعتاً قیامت سے کم سفر نہیں ہے وہاں کا. یہ دیکھیے اسٹریچر پہ مریض جا رہے ہیں. کبھی کبھی شدید موسم کی وہ سختیاں آ جاتی ہیں، شدید بارش ہو رہی ہے، شدید سردی ہو رہی ہے، شدید گرمی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی سفر کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. پاؤں چھل چکے ہوتے ہیں، زخم آ چکے ہوتے ہیں، لیکن عشق حسینی میں سب چیزیں بالکل گوارا ہوتی ہیں. اور یہی روایات میں یہ بھی چیز بھی بیان ہوئی. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کا زائر گھر سے زیارت کا قصد کر کے نکلتا ہے تو اس کا سایہ جس چیز پر بھی پڑتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی، اور جب سورج اس کے سر پر چمکتا ہے تو اس کے گونہ اس طرح سے جل جاتے ہیں، اس طرح آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی. تو بڑی عظمت، یعنی یہاں تک کہ امام نے دعا دی چھٹے امام نے، خدایا ان چہروں پر رحمت نازل فرما جن کو سفر میں سورج کی گرمی نے جھلسا دیا. یعنی جو گرمی شدید ہو رہی ہے اور وہاں پہ زائرین اس انداز سے سفر کر رہے ہیں، ان کے لیے چھٹے امام اس طرح سے دعا کر رہے ہیں. اچھا، اب 40 آنے والا ہے، اس میں اس لحاظ سے اعمال کو انجام دینے والی چیزیں بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ ایک تو کثرت سے اس دن محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے، صلی علی محمد و آل محمد، صدقہ دینا ہے، استغفار کی ایک تسبیح پڑھنا ہے، غمگین حالت میں رہیں، زیارت 40 پڑھیں، امام حسین کے قاتلوں کے اوپر لعن بھیجیں، امام حسین کے مصائب کو یاد کر کے نوحہ و ماتم کریں، اور زیارت وارثہ پڑھیں. تو یہ اس دن کے کچھ خاص اعمال جو ہیں ویسے بتائے گئے ہیں کہ علماء نے کہ جو اس دن کو اس انداز سے گزارا جائے. اور رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ زیارت 40 اور اس دن کی جو منقول زیارتیں ہیں ان تمام زیارتوں کو بہت خلوص سے پڑھیں، اور امام حسین سے زیارت کے لیے نہ آ سکنے کی شکایت کریں تاکہ آقا کی نظر کرم ہو جائے اور وہ اگلے سال آپ کو بلا لیں. تو یہ خاص طور پر زیارت 40 کے روز کرنا چاہیے. اور یہ زیارت 40 ایسی زبردست زیارت ہے کہ اس کے اسرار پر علماء نے درس دی ہیں، اور اس پہ تقریریں آیت اللہ شیخ محمد سند نے اسرار زیارت 40 کے نام سے اس پہ بہت سی تقاریر کی ہیں، جس کا مجموعہ شائع بھی کیا گیا ہے. تو اس زیارت 40 کے اندر وہی جو ابھی آپ نے سنا دیکھا تھا اس سے پہلے کہ پروردگار چھٹے امام فرماتے ہیں امام حسین نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلائیں. تو جہالت اور گمراہی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر زائر کو بھی، ہر زیارت پڑھنے والے کو بھی یہ دو امراض کو اپنے اندر سے نکالنا.
جہالت کو دور کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ امام حسین کے اہداف و مقاصد میں سے